بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ تجوید قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلیسنگ آف نالج۔ ناظرین، دین اسلام ایک بہت ہی پیارا دین ہے، یہ مکمل دین ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، خواہ وہ حقوق اللہ ہو کہ حقوق العباد۔ اس نے زندگی میں ہماری ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی میں سے ایک جو ہمارا موضوع ہے، ایذاء مسلم۔ ناظرین کرام، مسلمان کو تکلیف دینا یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کے ہمارے گیسٹ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو عزت کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو تکلیف دینا بات بات پر یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا یقیناً یہ ایک بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں طبرانی شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اب اس حدیث پاک میں غور کیجیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا کتنا بڑا جرم ہے، کہ گویا ایک مسلمان کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اپنے رب کائنات کو تکلیف پہنچانا ہے، ایذا دینا ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، قرآن کا اس کے لیے کیا فیصلہ ہے سنیے۔ سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، کیا کوئی ایک مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کو تکلیف پہنچاؤں، میں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاؤں، اور اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے بعد کیا وہ جہنم کا حقدار بننا چاہے گا؟ یقین نہیں بننا چاہے گا۔ تو لہذا ہمیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اچھا سر، آپ نے بھی مسلمان کے حوالے سے بتایا کہ تکلیف دینا کے وبال وہ کیا مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی تکلیف دینے کا وبال ہوتا ہے؟ جی ہاں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک مسلمان کو کیا، جانوروں کو بھی حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حلال نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ ایک جانور کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، تو ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن اس کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اس انسان کے بعد پھر بات آئی تھی مسلمان کی، مسلمان تو وہ جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے، پھر ایک مومن مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نہ تو جانوروں کو تکلیف پہنچائیں، نہ کسی انسان کو، خاص طور پر مسلمانوں کو بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچانے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا وبال تو ہے ہی نہیں، لیکن غیر مسلموں کو تکلیف دینا یا جانوروں کو تکلیف دینا، بعض لوگ جانوروں کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے سنا کہ اس کا بھی بہت زیادہ وبال ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی تکلیف سے، ہمیں بھی مسلمانوں کو کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ اچھا حضرت، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بار بار جتار ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اور کیا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو جتار ہوتے ہیں بعض بھائی؟ آپ اس کے حوالے سے شاید جی ہاں، آج کل زمانے کے حالات بہت ہی برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی پر احسان کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔
اور اگر بالفرض کسی پر کوئی احسان کر دیتا ہے، کسی پر بھلائی کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتا ہے، تو اب وہ اس کو جتلا رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے الفاظ لوگوں کو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس تو وقت کا کھانا نہیں تھا، تمہارے گھر پہ راشن میں نے ڈلوایا، تم تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میرے پاس آئے تھے، تمہیں نوکری میں نے دلوائی ہے، تمہارا تو کاروبار تب ہو چکا تھا، لیکن تمہارے کاروبار کو میں نے سیٹ کیا تھا. تو اس طرح اسے جتلایا جا رہا ہوتا ہے. احسان کرنے کے بعد اس کو احساس دلانا کہ تم آج جہاں کھڑے ہوئے صرف میری بدولت ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور لوگوں کو ایذا دے کر، تکلیف دے کر. تو یہاں پر بھی دیکھیں واضح طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی کو اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اسے جتلانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو بھلائی کرنے کے بعد جتلا رہے ہیں تو پھر ہم اپنے اس نیک عمل باطل کر رہے ہیں. بلکہ حدیث پاک کے اندر یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تصریحات کو بیان کیا ہے، لیکن واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے بزرگوں کی عادت تو یہ تھی کہ اگر کسی کے اوپر احسان کر دیتے تو احسان کے بدلے میں اس سے دعائیہ کلمات بھی نہیں لیا کرتے تھے. یہ عالم ہوا کرتا تھا. لیکن آج کی حالت ہے کہ ہم نے اگر کسی کے اوپر ذرا سا احسان کر دیا، اس کے ساتھ بھلائی کر دی، تو فوراً لوگوں میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بندے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں کہ تو آج جہاں کھڑا ہے یہ میری وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے ساتھ ساتھ اس کو باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایسے اعمال نہ کریں کہ جن سے ہماری نیکیاں باقی ہو جائیں. جی ناظرین، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو دوسروں پر احسان کر کے رضادار ہوتے ہیں. ابھی حدیث پاک سے واضح سنا کہ کتنا اس کا وبال ہے احسان دلانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اس گناہ کی بیماری سے محفوظ فرمائے. اچھا حضرت، میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اب گیدرنگ لگی ہوئی ہے، کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا لا کے رکھا گیا، اب اس وقت سب کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا کھانا تھال وغیرہ جو اس کے اندر بوٹیاں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ سارے اپنے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو اب سامنے والا ایسے اس کے نگاہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا گناہ بھی ہے اور اس سے کیا دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے؟ آپ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایسا ہی ہے کہ جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو یہ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بس جیسے ہی کھانا آیا تو اس کے اوپر جس کے ہاتھ میں ایک چمچہ آ گیا اس کے اوپر تھوک پڑتا ہے اور ساری بوٹیاں اور وہ سب کچھ جو ہے نا اپنے لیے ڈال لیتا ہے کہ جیسے دوبارہ کوئی تھال آنا ہی نہیں ہے. تو شارح بخاری شریف الحق حمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب چند لوگ مل کر کھا رہے ہوں تو پھر یہ بہت ہی معیوب اور ناپسندیدہ ہے کہ بندہ اس میں سے زیادہ نکال لے. جب سب کے لیے آیا ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ سب کو برابر برابر ہی ملے. اور شادیوں کے اندر ہونا بھی یہی چاہیے، جو تھوڑا عزت دار شخص ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ بھائی ابتدان جیسے ہی کھال وال آتے ہیں تو تھوڑا سا نکال کے اپنے پاس وہ دوسروں کو بھی موقع دے. ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا جو ہے اپنے لیے رکھ لیا جائے. ایسے دوسرے لوگوں کو ایک تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ وہ عام بھی دوسروں کی نظر کے اندر گر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرتا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اس عمل سے ہمارا غلط امیج پڑتا ہے اور دوسرے والے پر غلط امپریشن پڑتا ہے، تو ہمیں اس عمل سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ فرمائے. اور آج ہم نے تکلیف کے حوالے سے سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنے اور ان کا خیال رکھنے، ان کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.